بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کی رہائی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ تو ان کی رہائی کے بعد کا ہے۔ بعد کے کیا مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے، کس نے یہ گارنٹی دینی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور مذاکرات جو ہونے ہیں اس سے پہلے اس کے لیے صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب سمیت بہت سے لوگ شامل ہو جائیں گے ان مذاکرات کے سلسلے میں عمران خان سے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی عمران خان کے ساتھ، لیکن ان کی پارٹی کو چیلنج دے رہے ہیں انہی کے اپنے محمود خان اچکزئی، ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کو کرنل زدہ اور فوجیوں کے لوگ ان کی پارٹی میں ان کی لیڈرشپ میں نظر آ رہے ہیں، اور جناب علیمہ خان صاحبہ نے انجینئر محمد علی مرزا کی باتوں کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ بڑی تنقید ہوتی رہی ان پر یہ سب کچھ چیزوں پہ، وہ کیا ساری چیزیں ہیں، اور جناب چیزیں تو یہ ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کی بھی باری آ گئی ہے، اور اصل تھریٹ جو ہے، دھمکی آئی ہے، وہ ہے مائک پومپیو کی طرف سے۔ وہ کیا دھمکی ہے اور وہ ابھی تک کیوں اگنور ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ باتیں کروں گا، لیکن سب سے اہم چیز ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اجلاس تھا اسلام آباد میں، وہ اجلاس ہو گیا ہے۔ اچھا، بہت بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں جناب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب، شیر افضل مروت صاحب، بیرسٹر سیف صاحب بھی وہاں پر تھے، عمران اسماعیل صاحب اور شہزاد وسیم صاحب، یہ سب لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی اپوزیشن ہے جو بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بن گئے ہیں، اور وہ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا ہے، اور ان کے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بندے بھی بتا دیے کہ یہ کمیٹی بنائے گا کون، فردر جو ڈائیلاگ چلنے ہیں، اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، اصل میں عمران خان کی رہائی، اس کے لیے جو ان کے خیال میں اس کمیٹی نے فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی بنے گی حکومتی، اور اس کا فیصلہ کون کریں گے، وہ مشاورت کس سے کی جائے گی، وہ ہوگی صدر آصف زرداری صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے، اور تینوں لوگوں کی مشاورت سے، ان کے مشورے سے کمیٹی بنائی جائے گی۔ آپ سوچیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں کون سے مذاکرات، ایک طرف خان صاحب کا آتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، اور مذاکرات کس پارٹی سے ہونے ہیں، پی ٹی آئی سے، اصل میں نا اپوزیشن کا تو نام ہی ہے نا، اصل میں تو پی ٹی آئی ہے نا، اور پی ٹی آئی وہ پارٹی جس کی بہت بڑی سپورٹ ہے ملک میں، مطلب ان کے بقول 90% لوگ تو ویسے ہی ان کے ساتھ ہیں، فوجیوں میں سے تو 99% ان کے ساتھ ہیں، پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں وہ 100% ان کے ساتھ ہیں، اور بیچاروں کے ساتھ حال یہ ہے کہ کوئی منہ نہیں لگاتا انہیں، کوئی چار بندے نہیں جمع ہوتے، وہ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وہ لنڈن میں کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں ان کے لوگ، پاکستان میں نہیں کوئی آنے کو تیار، مطلب یہ وہ انقلابی لوگ ہیں۔ اچھا، پاکستان میں وہ اسحار رانا صاحب بھی کل والا جو قرآن خوانی ہونی تھی، سورہ یاسین کی جو انہوں نے ختم کرنا تھا، اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، بہت سے لوگوں نے وہ کہہ رہے تھے بس اب آئے کہ آئے، اور انہیں محمد بن قاسم کی یاد آ رہی تھی پی ٹی آئی کے حامی لوگوں کو، کہ جیسے محمد بن قاسم ایک بہن کے خط پر چل کر آئے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر، اور وہ وہاں پہنچ گئے تھے، اور پھر انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی راجہ داہر کی، تو اسی طرح اب جو بھائی ہیں، تینوں بہنیں عمران خان کی جو ہے وہ نعرے لگا رہی ہیں، خط لکھ رہی ہیں، خط لکھنے کا مطلب اپیلیں کر رہی ہیں، درخواست کر رہی ہیں لوگوں سے، مطالبہ کر رہی ہیں ان کو، انہیں غیرت دلا رہی ہیں کہ آ جائیں وہاں پہ، اور جب لوگ نہیں جمع، انہوں نے فائنلی قرآن خوانی کا ہی بندوبست کر لیا نا کہ چلو وہ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے آ جاؤ، تو 10,000 لوگ انہوں نے مانگے تھے 25 کروڑ لوگوں کے ملک میں، جہاں پر 90% لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، 90% کا مطلب یہ ہے کہ 20 کروڑ ایگزیکٹلی 25 کروڑ اگر ہم رفلی لگا لیں تو اس میں سے 20 کروڑ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حامی تھے۔ اس 20 کروڑ میں سے 10,000 بندے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ یہاں آ جائیں پلیز، یہ ہم نے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور احتجاج کرنا ہے، تو 10,000 بندے، 10,000 تو دور کی بات ہے، 100 یعنی 1,000 بندہ بھی وہاں جمع نہیں ہوا، 1,000 بندہ نہیں تھا وہاں۔ وہ یہ آپ ویڈیوز اور تصاویر کل سے آپ دیکھ رہے ہیں، مزید دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ چیزیں، یہ درجنوں میں بھی نہیں ہے وہ بندے، چند درجن نہیں پورے ہوں گے، 1-2 درجن بس ہوں گے وہ، تو یہ ان کا عالم ہے۔ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 90% یعنی 20 کروڑ لوگ ان کے حامی ہیں، اور ان 20 کروڑ میں سے 100 بندہ ان کے لیے نہیں پہنچ سکتا،
یہ وہ پارٹی ہے. اچھا اس میں پھر اچکزئی صاحب بھی وہ بھی مایوس ہوئے ہیں. انہوں نے بھی دوبارہ وہ چیلنج دے دیا کہ چیلنج انہوں نے کر دیا پارٹی کو کہ 10,000 بندے تو جمع کر کے دکھائیں نا. اچھا علیمہ خان صاحبہ خود دھرنا انہوں نے ختم کیا, لیکن کچھ باتیں بڑی مزیدار ہوئیں. باقی جو مسائل تھے وہ اپنی جگہ. گزشتہ دنوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب جیل سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے, پوڈ کاسٹ ہوئے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب ہیں, کچھ اور لوگ بھی ہیں. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کی بیرک سے, چونکہ وہ ہمسائے تھے, اس میں بیچ میں وال ہے, ظاہر ملاقات تو نہیں ہوتی, نہ براہ راست ہوتی. اچھا خان صاحب کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں, بہنوں سے ہو گئی ہیں, بیگم صاحبہ سے ہو گئی ہے, وہ رونے دھونے ختم ملاقاتوں والے. کھانوں والے جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے لیے کھانے, دیسی کوکر, دیسی گھی, خوشبو آتی ہے. ایک تو علیمہ خان صاحبہ کا جو رویہ یا لہجہ تھا وہ بڑا دوسروں کے لیے نا تحقیر والا, کہ غریب لوگ ہیں انہیں تو مرغ نظر آتا ہے. اور محترمہ اس قوم میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے بیچاروں کی جو چکن نہیں کھا سکتے, خرید نہیں سکتے ہیں, اتنا مہنگا چکن ہے. ہم نے دیکھی ہیں وہ چیزیں اپنے سامنے, مطلب میں کیا اس کی بات کروں. لیکن ان محترمہ کو کیا پتہ جن کی سلائی مشین کی کمائیوں سے جائیدادیں بن جاتی ہیں. تو اس پہ ہم عرض نہیں کرتے. لیکن بہرحال انہوں نے 2 چیزوں کا اور ذکر کیا. انہوں نے کہا بھائی جو ہے ان کو ہفتے میں 2 دن دیسی مرغ بنتا ہے ان کے لیے. تو آپ حساب لگا لیں, ہفتے میں 2 دن کا مطلب ہے مہینے میں 8 دن تو دیسی مرغ بن گیا نا. اور دیسی مرغ جو ہے دیسی گھی میں پکتا تھا. یہ ساری باتیں پہلے سے کوٹ ہوئی تھی, یہ نہیں مانتے تھے. اب علیمہ خان صاحبہ خود مانی ہے اپنی وہ ویڈیو بیانات جو چل رہے ہیں ان کے سارے اس موقع پر. انہوں نے کہا 2 دن ہفتے میں بس. اور ہم ملنے گئے تو وہ کوکونٹ کھا رہے ہوتے ہیں, اور مطلب اتنا سارا کوکونٹ ہوتا ہے وہ انہیں بھی دیتے ہیں, جو ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. عیاشیاں دیکھ لیں, ان کا جو مشقتی ہے اس کے لیے الگ بیرک ہے, کمرہ جو 6 والا ان کا ہے نا سیل پورا, وہ اس میں سے ایک اس کے پاس ہے, الگ کھانا پکتا ہے. کوکونٹ جو آئے ہیں وہ انہیں بھی دے رہے ہیں, مطلب موج لگی ہوئی ہے نا. اچھا پریشانی کس بات کی ہے کہ ہم انہیں کھجور بھی نہیں دے سکتے, اور خود وجہ بھی بتا دی کہ بعد میں کچھ ہو گیا تو وہ پھر ہمارے سر آ جائے گا. آپ کے سر نہیں آ جائے گا, آپ ہی لوگوں کے ہاتھوں ہونا ہے. یہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگ ہیں جو اصل میں چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئے. میں اس کی طرف بھی بعد میں آتا ہوں. لیکن محترمہ نے, علیمہ خان صاحبہ نے محمد علی مرزا صاحب, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کی تصدیق کر دی ہے. تو وہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں نا, جنہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے کوئی, وہ اب علیمہ خان صاحبہ کا بیان سن لیں. ہفتے میں 2 دن ککڑ پک رہا ہے دیسی, میری طرف سے ان کو سال کے 365 دن کھلائیں. لیکن وہ جو ان کے بچے اور یہ ان کی پارٹی ساری کہتے ہیں نا, وہ قید تنہائی میں ہیں جناب, وہ تو ڈیتھ سیل میں ہیں, انہیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیتھ سیل ہوتا کیا ہے. تو یہ اتنی سی تکلیف ہے ان کو. بہرحال اینیویز یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور ہاں وہ جو تھی نا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے, اس میں بیرسٹر سیف صاحب بھی آئے ہوئے تھے. پتہ نہیں وہ کہاں سے کھیلتے ہیں, کیا کرتے ہیں. بہرحال خان صاحب کے تو چہیتے رہے ہیں, ابھی بھی ہوں گے. تو انہوں نے تو کہا کہ عمران خان کی رہائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو پوسٹ رہائی ہے, کہ عمران خان کی جب رہائی ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں, اور انہیں صرف یہ یقین دلانا ہے کہ عمران خان کچھ نہیں کہے گا. اب ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. یہ آج بھی وہ انہوں نے ایک تراش لیا, بت تراشا ہوا ہے, اور اس کی عبادت کرنے پر لگے ہوئے ہیں. بس میں آسان لفظوں میں یہی کہوں گا. اور اس کی پوجا میں یہ ہر حدیں پار کر کے اور پاگل پن کی حد تک وہ چلے گئے ہیں کہ جناب وہ بس وہ آیا, وہ جو ان کے چاہنے والے دانشور رہتے ہیں کہ پھر وہ مذاق لگتی ہے بات جو وہ بیٹھ کر کہتے ہیں ٹی وی چینلز پہ, وہ اصل میں عمران خان ابھی رہا ہونا نہیں چاہتا, ابھی وہ باہر آنا نہیں چاہتا. وہ ترلے منتیں کرتا ہے, ترلے منتیں, پاؤں پکڑ رہا ہے. اور اس کے اپنے لوگ بتاتے ہیں, اس کے اپنے درجنوں 50 بیانات موجود ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ میں تو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میری کوئی بات نہیں سنتا. یہ وہی عمران خان ہے باجوہ کو غدار ڈکلیئر کرنے کے بعد, باجوہ کے ہاتھوں نکالے جانے کے بعد صدر عارف علوی سے درخواستیں کر کے اور جا کے باجوہ سے ملے تھے, ملاقات کی تھی. شرم, غیرت, حیا جو نہیں ہوتی ان سب کا یہ وہ تصویر بنے ہوئے تھے. اور بعد میں بھی یہی ہوا ہے, اور بہت سے لوگ بتا چکے ہیں, ان کے اپنے چاہنے والے بتاتے ہیں کہ ہاں وہ خان صاحب نے تو کہا تھا میں تو معافی مانگ رہا ہوں, اور وہ معافی دینے کو تیار نہیں ہے. اور 9 مئی کے بعد کے واقعات ہیں, یہ
میں نے لاسٹ ایک اس میں آپ کو یہ ساری سٹوری سنائی ہوئی ہے. بہرحال اب بیرسٹر سیف صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کی رہائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس وہ آئے کہ آئے, اپنی مرضی سے نہیں آ رہے ہیں, تو وہ اپنی مرضی جو ہے وہ بھی ان کی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ کیا ہے. اور مسئلے تو اور بھی بہت سارے ہیں, جن میں سے ایک مسئلہ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کا ہے. وہ خیر کچھ علاقہ یہ ہمارے سائڈ پر بھی ہے, پنجاب کی سائڈ پر بھی, ہماری مین صوبہ پنجاب کے, میں چونکہ پنجاب میں رہتا ہوں, اور سندھ بھی میرا ہے, بلوچستان بھی میرا ہے, کے پی بھی میرا ہے, کیونکہ میرا پاکستان ہے, تو یہ سارے میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. تو وہ پنجاب کی سائڈ پر بھی ہے یہ ایشو. سندھ کی سائڈ پر سندھ کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف آپریشن کرنے لگے ہیں, اور یہ فوج کی مدد کے بغیر کرنے لگے ہیں. یقیناً یہ ایک بڑا سٹیپ ہوگا. دیر آئے درست آئے کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی یہ ہونا تو تھا, اب اگر انہیں خیال آ گیا بہت اچھی بات ہے, کریں. اس میں فوج کی مدد لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ سندھ پولیس کے پاس یا کسی بھی پولیس کے پاس, پنجاب پولیس ہو یا کوئی بھی پولیس, ان کے پاس کتنے ٹرینڈ, کس لیول کے ٹرینڈ کمانڈوز اور آفیسرز اور جوان اور سپاہی سب ہیں, ان کی کس لیول کی ٹریننگ ہے, کس قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. ظاہر جب آپریشن کریں گے تو اس میں خدا نہ خواستہ جانی نقصان کا خطرہ بھی ہوگا. ظاہر جب مقابلہ ہوگا آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. ہاں انہوں نے آپشن دی ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ سرنڈر کر لیں گے, معافی مانگ لیں, تو ان کے لیے ان کو کنسیڈر کیا جائے گا ان کی چیزوں کو قانون کے مطابق جیسے بھی ہوگا. لیکن پھر جب آپریشن شروع ہو جائے گا تو پھر آپریشن ہے. تو اس آپریشن کے لیے, اس قسم کے کسی بھی بڑے آپریشن کے لیے, چاہے وہ پنجاب میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, کے پی میں ہو رہے ہیں, پولیس جو ہے فرنٹ لائن ہوتی ہے ہر جگہ پہ. لیکن باقی جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس میں فوج ہے, رینجرز ہیں, لیویز ہیں, یا جو بھی ٹرینڈ ہماری فورسز ہیں, ان کی اگر مدد لی جا سکتی ہے تو لینی چاہیے. اگر وزیر داخلہ سندھ, حکومت سندھ اور آئی جی سندھ اور پیپلز پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم یہ آپریشن بغیر فوج کی مرضی مدد کے ساتھ کر سکتے ہیں, تو کر لینا چاہیے. لیکن خیال کرنا چاہیے, ہر انسانی جان قیمتی ہے, وہ ہمارا پولیس کا سپاہی ہو یا فوج کا ہو. تو اس حوالے سے انہیں دیکھنا ہے. لیکن انہی چیزوں کے ساتھ یہ جو ڈاکوؤں کی تھریٹس تو اپنی جگہ ہے. ایک بڑی تھریٹ بھی پچھلے دنوں میں نے دیکھی, وہ مس ہو گئی تھی مجھ سے, لیکن پھر مجھے خیال آیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایران کے مسائل چل رہے ہیں, وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں, ابھی بھی جاری ہیں. ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف کارروائی نہ کریں, مطلب کوئی وہ نا گولی شولی چلانا اور وہ سارا. اچھی بات ہے اگر وہ اس کو مینیج کرتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ان کے بیانات آ گئے کہ ہم اس کو مینیج کریں گے, وہ کسی کو شر پسندی کی اجازت نہیں دیں گے, اور کوئی بھی حکومت نہیں دیتی, انہوں نے اس کو مینیج کرنا ہے. لیکن وہ امریکہ سے جس طرح سے وہ اس پہ ہو رہی ہے نا پروپیگنڈا والی سائڈ جو ہے, کہ ادھر سے وینیزویلا کے جب صدر کو اٹھا کے لے کے گئے, یہاں سے بھی کہ رجیم چینج کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے. تو ایک صاحب ہے مائک پومپیو. مائک پومپیو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ رہے ہیں, جو وزیر خارجہ ہوتے ہیں ان کے, اور یہ رہے ہیں 2016 سے 2020 تک, پرابلی جو ٹرمپ کا پچھلا دور حکومت تھا اس میں, اور وہ CIA کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں. اچھا, مطلب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی پینیٹریشن کیا ہوگی, ان کی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی, پالیسی کے حوالے سے, اسٹیٹ کی پالیسی, یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسیز کیا ہوں گی, اس حوالے سے ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. وہ ایسے ہی ایک ہوتا ہے نا بونگے مارنے والا, سیاسی بیان دینے والا, انہیں ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو ان کے ویسے تو بہت سارے بیانات, وہ ان کی ٹائم لائن پر ہم جائیں تو ایران کے حوالے سے بھی جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہوا ہے. ایک انہوں نے وہ کیا تھا کہ ایران میں رجیم جو ہے وہ اب مشکل میں ہے, ایرانی رجیم جو ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ درجنوں شہروں میں فسادات ہو رہے ہیں, جس میں انہوں نے مختلف شہر گنوائے ہیں, مشہد ہے, تہران ہے, زاہدان ہے, مختلف شہروں کے نام بتا کے. پھر اس میں جو ایک لائن تھی وہ یہ تھی کہ اگلا سٹاپ بلوچستان. یہ خوفناک بات ہے کہ مائک پومپیو, امریکن سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ, سابق ڈائریکٹر CIA, وہ اپنے ٹویٹ میں یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ اگلا سٹاپ جو ہے وہ یہ مظاہروں کا, بدامنی کا, وہ بلوچستان ہے. تو آپ وہ سوچیں, جب ہم یہاں بات کرتے ہیں نا کہ وہ انٹرنیشنل پراکسیز ہیں, انڈیا اس میں سپورٹ کر رہا ہے, ادھر سے اسرائیل کی سپورٹ ہے, خارجی ہیں, اور وہ سارے چیزیں جب ہم اپنے دشمنوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تانے بانے کہاں سے کہاں ملتے ہیں.
مائک پومپیو کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اور یہ مل کر پاکستان میں یہ جو بربادی کا سامان ہے یہ ایسے ہی نہیں بنا ہے، یہ لوگ شامل ہیں اس میں۔ اچھا، وہ آگے انہوں نے خیر وہ مبارکباد دیتے ہوئے نیو ایئر کی، انہوں نے کہا کہ ہر ایرانی کو اور آلسو ٹو ایوری موساد ایجنٹ، وہ جو اسرائیل کے ایجنٹس جو ہیں، واکنگ بسائڈز دیم، یعنی ایرانیوں کے ساتھ ساتھ جو موساد کے ایجنٹس چل رہے ہیں، مائک پومپیو کے مطابق وہاں پہ وہ ایجنٹس موجود ہیں، وہاں پہ وہ بدامنی کر رہے ہیں اور اگلا سٹاپ ان کا ہے بلوچستان۔ تو حکومت کے لیے سب سے پہلے وہ وارننگ، خطرے کی گھنٹی فور شیور ان کے آلریڈی اس میں ہوگا، اور یہ ان کا 3 تاریخ کا میرا خیال ہے وہ ہے ٹویٹ۔ اور حکومت کے لیے، ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے لیے، جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے، فوج کے لیے، سیکیورٹی کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان سب کے لیے ایک بڑا وہ ہے فلیگ ہے، ریڈ فلیگ، الارم، خطرے کی گھنٹی، کہ جب اس طرح سے اوپن اناؤنس کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے نا، 50 سال کی، 100 سال کی چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہم ایران کو دیکھ رہے تھے کہ ایران میں وہ کوشش کرتے ہیں، ایرانی گورنمنٹ مجھے لگتا ہے وہ بھی اسٹرانگ انف ہے، اس کو وہ اپنا سسٹین کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں، کھٹکتے ہیں اسرائیل کے لیے۔ اور اسی طرح پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ایک سپر پاور، وہ جو نیوکلیئر پاور جو ہے وہ انہیں دکھتی ہے، لیکن ان ساری سازشوں سے بچنے کے لیے پھر وہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں، وہ جو DGISPR جب ہمیں بتاتے ہیں کہ 75,000 اور اتنے آپریشن ہو گئے ہیں، ہم دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں، ہم سرنڈر نہیں کر سکتے TTP کے سامنے، دہشت گردوں کے سامنے، تو ہماری ملک کی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا۔ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب اس کیٹیگری میں نہیں آتے سوچنے کے، کیونکہ انہیں عمران خان سے آگے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن پاکستان ہم سب سے آگے ہے، ہم سب سے اوپر ہے، ہمارا وطن ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہمیں اس کے لیے سوچنا ہوگا۔ شکریہ۔